مثوى الظالمين. لقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَكَأَيٍّ من نبی، اور کتنے ہی نبی ایسے ہیں قاتل جنہوں نے قتال کیا معہ اس نبی کے ساتھ مل کر ربیون کثیر بہت سے اللہ والوں نے. غزوہ احد کی آیات پہلے بھی بیان ہو رہی ہیں اور انہی کے حوالے سے آگے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ غزوہ احد میں جو غم اور صدمہ تمہیں پہنچا، جو نقصان تمہیں ہوا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ تم لوگوں نے نبی کے ساتھ مل کے جہاد کیا اور جہاد میں تمہارا نقصان ہوا، لوگ شہید ہو گئے، زخمی بھی ہوئے اور تمہیں بہت صدمہ اور رنج پہنچا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ تم سے پہلے بھی کتنے ہی نبی ایسے ہوئے جن کے ساتھ اللہ والوں نے مل کے جہاد کیا، قتال کیا. فما وہنوا، اور ان اللہ والوں نے کمزوری نہیں دکھائی، وہن نہیں دکھایا. لما اصابہم، جو بھی انہیں تکلیف پہنچی، جو بھی انہیں دکھ پہنچا، جو بھی انہیں رنج پہنچا، اس پہ انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی بلکہ ثابت قدم رہے، ڈٹے رہے، جمے رہے. فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. وما ضعفوا، اور نہ ہی کمزور بنے، نہ ہی کمزوری دکھائی. وما استکانوا، اور نہ ہی کافروں کے آگے جھکے. مطلب یہ ہے کہ یہ جو اسلام اور کفر کی لڑائی ہے، توحید اور شرک کا تصادم ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں. اس سے ایک تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ پرانا سلسلہ چلا آ رہا ہے. ایسے نہیں ہے کہ اچھا جی یہ کام ہو جائے تو یہ سلسلہ بند ہو جائے گا، یا یہ اس کا حل ہے تاکہ آئندہ یہ نہ ہو. یہ ممکن نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں جو غزوہ احد میں معرکہ پیش آیا، جو معاملہ تمہارے ساتھ پیش آیا، یہ تاریخ میں کوئی نیا معاملہ نہیں ہے. یہ لڑائی تو صدیوں پرانی ہے اور چلی آ رہی ہے اور قیامت تک یہ چلتی رہے گی. یہ جہاد نہ رکا ہے اور نہ رک سکتا ہے، قیامت تک جاری رہے گا. تم سے پہلے بھی ہوتا رہا اور تم لوگ بھی کرو گے. جو اہل ایمان ہیں وہ بھی جہاد کریں گے اور آئندہ قیامت تک یہ جہاد جاری رہے گا. یہ ختم ہونے والی بات نہیں ہے. جب تک اسلام کا نام باقی ہے، جب تک اللہ اور اللہ کے رسول ہیں، جب تک یہ دین اسلام ہے، قیامت تک یہ باقی رہے گا. تب تک یہ کشمکش اور یہ لڑائی اور جھگڑا تو جاری رہنا ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ اچھا یہ بات مان لے تو یہ معاملہ آئندہ ختم ہو جائے گا، یہ ختم ہونے والی بات ہی نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے تسلی کے طور پہ اور حوصلہ دلانے کے لیے صحابہ کرام سے یہ بات کہی کہ جو معاملہ تمہارے ساتھ ہوا ہے اس پہ اب زیادہ رنجیدہ ہونے کی، اس کو دل پہ لگانے کی اور اس سے غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کوئی معاملہ نیا نہیں ہے، بلکہ تم سے پہلے لوگ جو تھے
ان پہ زیادہ سختی آئی، ان پہ زیادہ مشکل وقت آئے، ان کی زیادہ ابتلا اور آزمائش ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے ان میں سے بعض کو زمین میں گاڑ کے آرے کے ساتھ 2 ٹکڑے کر دیے گیا، ان کا گوشت ہڈیوں سے نوچ دیا گیا، ان کو زیادہ ابتلا اور آزمائش آئے. اس لیے فرمایا کہ یہ جو تمہارے ساتھ معاملہ ہوا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ تو ہوتا چلا آ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے ایمان کو ٹھوک بجا کے دیکھنا ہے کہ جو ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہیں وہ اپنے دعوے میں کتنے سچے ہیں. اس لیے فرمایا کہ چونکہ پہلے لوگ جو تھے اللہ والے جو تھے، ایمان والے مراد ہیں اس سے ایمان میں پکے لوگ، اللہ کے ساتھ جن کا گہرا تعلق ہے، ہر وقت جن کے سامنے اللہ کی رضا مطلوب رہتی ہے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری مطلوب ہوتی ہے جنہیں. فرمایا کہ ان کے ساتھ بھی یہ معاملات ہوئے، لیکن اس کے باوجود بھی ما وہنوا، نہ تو وہ بودے بنے اور نہ ہی انہوں نے کمزوری دکھائی اور نہ ہی وہ جھکے کافروں کے آگے. یہ تینوں باتیں اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ کمزوری نہیں دکھانی اللہ کے راہ میں جہاد کرتے ہوئے، اور دوسرا یہ ہے کہ کافروں کے آگے جھکنا بھی نہیں ہے، کافروں کی باتیں یا کافروں کی شرطیں نہیں ماننی. اس لیے کہ تم سے جو پہلے تھے ان کا طرز عمل یہی رہا ہے، اسی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ہدایت اور نصیحت فرما رہے ہیں صحابہ کرام کو. لیکن آیت عام ہے قیامت تک کے لیے، اہل ایمان کے لیے. کافروں کے آگے جھکنا نہیں ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ پہ توکل کرو، اور جہاد کے معاملے میں کمزوری دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، جھکنے کی ضرورت نہیں ہے. بڑا طویل تفسیر اللہ نے فرمایا غزوہ احد پہ، اور سورہ جو جنگ بدر تھی، غزوہ بدر تھی، اس پہ تو اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ نازل کر فرما دی، سورہ انفال، اور اس کے ساتھ آگے پھر سورہ توبہ بھی، ملتی جلتی دونوں صورتیں ہیں. اور غزوہ احد پہ بڑا طویل اللہ نے تبصرہ فرمایا، 5-6 مسلسل رکوع جو ہیں اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. اس میں تسلی بھی ہے، ہدایات بھی ہیں صحابہ کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی. ایمان کو پکا کیا اللہ نے، اور پھر فرمایا کہ جو کچھ آیا ہے تم پہ یا جو صدمہ اور رنج پہنچا ہے یہ میری مرضی کے بغیر نہیں آیا، اور اس میں بڑی حکمتیں ہیں تمہارے لیے، بڑے سبق ہیں تمہارے لیے. آگے فرمایا کہ واللہ یحب الصابرین، اور اللہ تعالیٰ تو محبت کرتا ہے صبر کرنے والوں سے. یہاں پہ صبر کا لفظ جو ہے خاص طور پہ جہاد میں جو آنے والے مصائب اور ابتلا اور کافروں سے جو تصادم ہے اس میں جو تکلیفیں اور مصیبتیں آتی ہیں وہ مراد ہے صبر سے یہاں. ورنہ صبر جو ہے اس کی تو کئی قسمیں ہیں. جو ذاتی انسان کے نقصان ہیں، خسارے ہیں، ان پہ بھی صبر کرنا صبر ہی ہے. اللہ کی رضا پہ ان میں بھی راضی رہنا وہ بھی صبر ہے. عبادات میں جمے رہنا، عبادات کے معاملے میں اپنے اندر کمزوری نہ آنے دینا، یہ بھی صبر ہے. عبادت میں انسان ڈٹا رہے، اپنے عقیدے میں جمے رہنا، ڈٹے رہنا، اور کسی واقعے کی وجہ سے، کسی حادثے کی وجہ سے اپنے ایمان میں کمزوری نہ آنے دینا، یہ بھی صبر ہے. ایمان پہ جمے رہنا، ایمان پہ ڈٹے رہنا، عبادات پہ جمے رہنا، اللہ اور اللہ کے رسول کے اوامر اور نواہی پہ قائم رہنا، یہ ساری صبر کی مختلف قسمیں ہیں. لیکن یہاں جو بات اللہ نے فرمائی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. میدان جہاد میں جو تکلیفیں، مصیبتیں، جو زخم یا جو شہادت کا غم اور صدمہ ہے، ان پہ جو آدمی صبر کرتا ہے، اپنے ایمان پہ ڈٹا رہتا ہے اور قائم رہتا ہے اللہ کے رسول کے وعدوں پہ، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے. اور غزوہ احد میں بڑا نقصان ہوا مسلمانوں کا، بڑی شہادتیں ہوئیں، لیکن صحابہ نے اس طرح صبر کیا جس طرح صبر کرنے کا حق ہوتا ہے. کسی ایک صحابی کی زبان سے اف تک نہیں نکلی، سی تک نہیں زبان سے نکلی، یا اللہ کی رضا کے خلاف کوئی معمولی سی بات نہیں نکلی. سوائے منافقوں کے جن کے دل میں نفاق تھا، ان میں سے کچھ پہلے بھی الگ ہو گئے،
اور بعد میں بھی انہی میں سے بعض لوگوں نے کچھ باتیں کی جن کا آگے ذکر آ رہا ہے، لیکن جو ایمان والے تھے وہ اپنے ایمان پہ پکے رہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے وعدوں پہ پکا یقین رہا انہیں کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں بالکل ایسا ہی ہوگا۔ اور آگے فرمایا کہ پھر وہ لوگ جو انبیاء کے ساتھ مل کے جنہوں نے جہاد کیا، جو لڑے اللہ کی راہ میں اور جو کافروں کے آگے جھکے نہیں، فرمایا کہ جب ان پہ اس طرح کا وقت آیا، رنج کا، غم کا، دکھ کا، ابتلا کا، تو ان کا طرز عمل یہ تھا کہ انہوں نے اللہ سے اپنا رابطہ کیا، اللہ سے تعلق قائم کیا، اور یہ کہا وما کان قولہم، اور نہیں تھا ان کا قول اس وقت جب ان پہ ابتلا اور رنج اور غم آیا، الا مگر ان یہ کہ قالو، انہوں نے یہ دعا مانگی، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ سب سے پہلی بات، جو بھی ابتلا آتی ہے، جو بھی انسان پہ دکھ آتا ہے، جو بھی رنج آتا ہے، وہ کس وجہ سے آتا ہے؟ ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ تکلیفیں اور مصیبتیں، بیماریاں، رنج اور دکھ جو بھی آتے ہیں، یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ لہذا اللہ نے فرمایا کہ جب ان پہ ابتلا اور آزمائش آئی، جب ان پہ ایسا غم اور رنج کا وقت آیا، تو انہوں نے کیا کہا؟ سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگی، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، واسرافنا فی امرنا، اور جو ہم سے زیادتی ہو گئی، اسرافنا ہماری زیادتی، فی امرنا ہمارے معاملے میں، جس طرح جنگی احد میں صحابہ سے لغزش ہو گئی، ایک تو گناہ ہے جو پہلے ہو چکے ماضی میں، ان کی بھی اللہ سے معافی مانگی، جو گناہ پہلے ہو چکے ان کی بھی معافی مانگی، اور جو حال ہی میں جس کا احساس ہو گیا، جس کا پتہ چل گیا کہ یہ ابھی گناہ ہوا مجھ سے، جس کی وجہ سے یہ رنج آیا، جس کی وجہ سے یہ بیماری مجھ پہ آئی، جس کی وجہ سے یہ صدمہ مجھے پہنچا، فرمایا کہ جو حال ہی میں تم سے گناہ ہوا، غلطی ہوئی، جس کی وجہ سے یہ ساری ابتلا اور آزمائش آئی تم پہ، اس سے بھی اللہ کی معافی مانگو، یا اللہ ہمارے پچھلے گناہ بھی معاف فرما، واسرافنا فی امرنا، اور ہمارے معاملے میں جو حال ہی میں ابھی ہم سے زیادتی ہو گئی، یا اللہ وہ بھی معاف فرما دے۔ مطلب یہ اللہم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا، یا اللہ ہمارے پچھلے بھی اور ہمارے اگلے بھی سارے گناہ معاف فرما دے، ہمارے پوشیدہ بھی اور ہمارے اعلانیہ گناہ سارے کے سارے معاف فرما، وما انت اعلم بہ منا، اور وہ گناہ بھی ہمارے معاف فرما دے جن کا تجھے ہم سے زیادہ اچھا پتا ہے۔ بعض گناہ انسان کے ایسے ہیں انسان کو ان کا احساس ہی نہیں ہوتا، انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا اور انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں، یا انسان ان کو معمولی سمجھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی گناہ کو معمولی نہ سمجھو، گناہ تو بہرحال گناہ ہے، گناہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی ہوگی، خواہ وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، وہ بہرحال اللہ کی نافرمانی ہے، بہرحال وہ رسول کی نافرمانی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اللہ کو ناپسند ہے وہ۔ اس لیے جتنے بھی گناہ ہیں، خواہ وہ چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، پچھلے ہیں یا نئے ہیں، چھپے ہوئے ہیں یا اعلانیہ ہیں، جن کا ہمیں پتہ ہے وہ ہیں اور جن کا پتہ نہیں ہے وہ سارے کے سارے سب کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ فرمایا کہ ان پہ جب ابتلا کا وقت آیا تو انہوں نے یہ دعا مانگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان پہ جب کوئی تکلیف آئے، جب دکھ آئے، رنج آئے، جنگ کے علاوہ بھی اپنی ذاتی زندگی میں کوئی نقصان ہو گیا، خسارہ ہو گیا، بچہ بیمار ہو گیا، یا کوئی اور دکھ اور رنج آیا، تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ انسان کو اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدم ثابت قدم رکھ، کافروں کے مقابلے میں ثابت کرنی۔ فرمایا کہ جو پہلے انبیاء آئے تھے
انہوں نے بھی یہ دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ثابت قدم رکھا. اللہ کے رسول کو بھی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو بھی یہ ہدایت فرمائی کہ اللہ سے دعا کرو کہ کافروں کے مقابلے میں ثابت قدم رہیں. اور یہ ثابت کرنی بڑی اللہ کی نعمت ہے اور بڑا اللہ کا احسان ہے. کافروں کے مقابلے میں ثابت قدم لوگ رہنے والے تھوڑے ہی ہوتے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کچھ اپنا نظام ایسا ہے کہ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کو بڑا کچھ دیا ہے, بڑی نعمتیں دی ہیں. ابھی ہمارے ایک ہی پچھلے جمعے میں بڑے دل برداشتہ تھے بھائی, کہنے لگے جی بعض لوگوں کو ہم یہ کہتے ہیں کہ فجر کی مار کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رزق تقسیم ہوتا ہے, سونا نہیں چاہیے. اگر چاہیے واجب تو نہیں ہے لیکن افضل ہے, اولا ہے کہ انسان نہ سوئے. تو وہ کیا انہوں نے آگے سے کہا جی کافروں کو بھی تو رزق ملتا ہے, وہ کون سا نماز کے بعد جاگتے ہیں یا نماز پڑھتے ہیں یا اللہ کا نام لیتے ہیں, رزق تو کافروں کو بھی مل رہا ہے. بات یہ کہنی بڑی آسان ہے اور ہے واقعی بڑے دکھ کی بات, بڑے رنج کی بات کہ ایک مسلمان کی زبان سے یہ بات نکلے کہ میں اللہ کے رسول کی بات پہ اس لیے عمل نہیں کرتا کہ یہ تو کافروں کو بھی مل رہا ہے اور اللہ کے رسول کی بات مانے بغیر مل رہا ہے تو بڑے دکھ اور رنج کی بات. لیکن جو ایمان والے ہیں ان کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ شعور دیا ہے اور اللہ کا فضل ہے کہ ایک لمحہ بھر کے لیے بھی ہمارے دل میں یہ بات نہیں آتی, اس لیے کہ جو نعمتیں اللہ نے کافروں کو دے رکھی ہیں ان کی بڑی سخت قیمت چکانی پڑے گی کافروں کو. یہ مفت میں نہیں دے رہے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ جو نعمتیں ہمیں دے رہے ہیں یہ بھی مفت میں نہیں ہیں, اور جو کافروں کو دے رہے ہیں وہ تو بالکل ہی مفت نہیں ہیں. ان کی بہت بڑی قیمت چکانی پڑے گی کافروں کو. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں یا یہ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ان نعمتوں کا جس طرح حساب اللہ کافروں سے لے گا اسی طرح ہم سے بھی لے؟ کوئی مسلمان یہ کہہ سکتا ہے یا یہ پسند کرتا ہے؟ جس آدمی نے بھی اس زبان سے یہ بات نکالی اس کا مطلب تو یہی ہے کہ جس طرح اللہ کافروں سے حساب لے گا ویسا میں بھی دے لوں گا. ان نعمتوں کا بڑی قیمت ہے, ان نعمتوں کا بڑا مول چکانا پڑے گا. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں جی اچھا جی کافروں کو تو بڑی نعمتیں ہم سے زیادہ اللہ نے دے رکھی ہیں, زیادہ ان کے آن بان اور ٹھاٹ باٹ ہے اور زیادہ ہے ان کے ملکوں میں اللہ تعالیٰ کی مال دولت زیادہ ہے. ٹھیک ہے واقعی ایسا ہی ہے, لیکن اللہ نے جو ان سے حساب لینا ہے اللہ کی پناہ مانگی اس سے. ایسی دولت اور ایسا مال اور ایسا آسائش اور ایسا آرام نہیں چاہیے ہمیں. اس لیے اور یہ جو دنیا کا مال اور دولت ہے اور طمع اور لالچ ہے یہ بھی انسان کے ایمان کو ثابت قدم نہیں رہنے دیتا, انسان ڈگمگا جاتا ہے. کتنے لوگ ہیں جن کو یہاں آ کے صبر نہیں آتا اور یہاں کی طرح پہ قناعت نہیں ہے. نہیں جی یہاں سے وہاں زیادہ ڈالر ملیں گے, وہاں سے زیادہ ریال ملیں گے. اچھا جی ایک دفعہ وہاں کا پاسپورٹ بن جائے پھر نوکری یہیں آگے کرنی ہے. اگر وہاں پاسپورٹ لیتے لیتے موت آ جائے پھر ٹھیک ہے, پھر پرواہ نہیں ہے. ہاں جی بچے وہاں جا کے دفعہ پر تعلیم حاصل کر لیں پھر لائیں گے وہاں یہیں انہیں. تعلیم کے دوران اگر موت آتی ہے تو مرتے ہیں جہنم میں جائیں جہاں جائیں, اس کی پرواہ نہیں ہے. اسی لیے تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ لوگوں جب فطروں کا زمانہ آئے تو ثابت قدم رہنا فطروں پہ. فَاثْبِتُوا یا عباد اللہ, اے اللہ کے بندو ثابت قدم رہنا, ثابت قدم رہنا. فَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا, اور ہمارے قدم ثابت قدم رکھ. وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ, اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. یہ ہے کرنے والا کام. اور مسلمان کا ہتھیار یہی ہے کہ مسلمان اللہ سے تعلق قائم کرے, اللہ سے دعا مانگے, اللہ پہ توکل کرے. آگے پھر اللہ فرماتے ہیں فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ. جب جہاد کرنے والوں نے اللہ تعالیٰ سے صبر کیا اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور ثابت کرنے کی دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں آتاہم اللہ ثواب الدنیا, اللہ تعالیٰ نے دنیا کے میں بھی ان کو بدلہ دیا بحسن ثواب الآخرہ, اور آخرت کا جو بدلہ ہے اس کے تو کیا ہی کہنے ہیں.
آخرت کا بدلہ تو بڑا خوب ہے، آخرت کا بدلہ تو بڑا اچھا ہے، وہ تو کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون. قیامت کے دن جنت میں جو اللہ نے نعمتیں رکھی ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھی ہیں، ان پہ غیب کا ایمان ہے اہل ایمان کا، کسی نے دیکھی نہیں ہے، لیکن قیامت کے دن وہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی خوب نعمتیں رکھی ہیں جنت میں ان کے لیے. لیکن فرمایا کہ ان کے صبر کی وجہ سے، ایمان پہ ڈٹے رہنے کی وجہ سے، اللہ سے دعائیں مانگنے کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں؟ آتاہم اللہ ثواب الدنیا، دنیا میں بھی اللہ نے ان کو بدلا دیا، دنیا میں اللہ نے ثابت کرنی بھی دی ان کو، دنیا میں ان کا ایمان بھی محفوظ رکھا اور دنیا میں ان کو فتح اور نصرت بھی عطا فرمائی. یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ غزوہ احد کے حوالے سے فرما رہے ہیں. جب مسلمانوں کو دوسرے مرحلے میں شکست ہوئی اور دکھ اور رنج پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ باتیں ارشاد فرمائیں، لیکن یہ حکم تو عام ہے، یہ قاعدے اور ضوابط جو ہیں یہ تو ساری قیامت تک کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے ہیں کہ جو کافروں کے مقابلے میں ثابت قدم رہیں گے، ان کے مقابلے میں کمزوری نہیں دکھائیں گے، ان کے آگے جھکیں گے نہیں، ان سے اتحاد نہیں کریں گے، ان کی اطاعت نہیں کریں گے، اپنے ایمان پہ ڈٹے رہیں گے، اللہ سے دعائیں مانگیں گے. اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان کو دنیا میں بھی بدلا دوں گا، ان کو نصرت عطا فرماؤں گا، ان کو فتح عطا فرماؤں گا، ان کا ایمان محفوظ رکھوں گا، ان کو ذلیل و رسوا نہیں ہونے دوں گا. اور جو آخرت کا بدلہ ہے فرمایا کہ وہ تو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، اس کا تم دیکھ ہی نہیں سکتے، اس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کتنا اچھا ہے ثواب آخرت کا. آگے فرمایا واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالی پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو. محسن احسان کرنے والا. احسان کیا ہے؟ احسان کا مادہ کیا ہے؟ حسن. حسن مادہ ہے احسان کا، اور حسن کا معنی خوبصورتی. اس طرح نیکی کرنا، اس نیکی کو اتنا خوبصورت بنانا، اس کو اتنا اچھا کر کے کرنا کہ اس سے زیادہ انسان اس کو خوبصورت بنا نہ سکے. اللہ کے رسول سے پوچھا گیا یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ یعنی اچھے طریقے سے عبادت کرنے کا طریقہ کیا ہے، یا اچھی عبادت کون سی ہے؟ عبادت کا حسن کیا ہے؟ عبادت کی خوبصورتی کیا ہے؟ فرمایا کہ عبادت کی خوبصورتی یہ ہے کہ تو عبادت اس طرح کرے جس طرح عبادت کے دوران تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. اور اگر یہ درجہ تمہیں حاصل نہ ہو سکے تو پھر کم از کم یہ درجہ تو ضرور ہونا چاہیے عبادت میں کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. عبادت کا وہ حسن پہلا ہے، پہلے درجے کا ہے، اور یہ دوسرے درجے کا حسن ہے کہ انسان کے ذہن میں کم از کم یہ بات رہنی چاہیے ہر نیک عمل کرتے ہوئے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس میں کوئی اللہ کی نافرمانی نہ کروں، اللہ کو ناراض کرنے والی بات نہ کروں، کوئی اس میں ریا نہ ہو، کوئی دکھاوا نہ ہو، کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے میرا یہ عمل نامقبول ہو جائے اللہ کے ہاں. یہ ہے حسن عمل کا. اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنی عبادت میں حسن پیدا کرتے ہیں، اپنے نیک اعمال کو بڑے ہی اچھے طریقے سے ادا کرتے ہیں، اللہ ان کو پسند کرتا ہے. اور اعمال کا سب سے بڑا حسن یہ ہے کہ وہ ریا اور دکھاوے سے پاک ہو، کسی دنیاوی لالچ اور طمع سے پاک ہو، خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا. من احب للہ وابغض للہ واطاع للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جس سے محبت کی صرف اللہ کے لیے، جو ناراض ہوا صرف اللہ کے لیے، جس نے اپنا مال خرچ کیا اللہ کی محبت میں، جس نے اپنا مال روک لیا اللہ کی محبت میں، فقد استکمل الایمان، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا، اس کا ایمان ہے مکمل. جو اپنے سارے زندگی کام جو ہے خالص اللہ کی رضا کے لیے کرے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری ساری عبادتیں، میرا مرنا بھی، میرا زندہ رہنا بھی، سارے کا سارا اللہ کی رضا کے لیے.
یہ ہے حسن عبادت کا، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ واللہ یحب المحسنین، اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اپنے اعمال میں حسن پیدا کرتے ہیں۔ آگے پھر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا الذین کفروا، ان تطیعوا، اگر تم اطاعت کرو گے، اگر تم مان لو گے بات ان لوگوں کی الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، یردوکم، پلٹا دیں گے تم کو، رد کرنا، پھیر دینا، پلٹا دینا، یردوکم، وہ پھیر دیں گے تم کو، علی اعقابکم، تمہاری ایڑیوں کے بل، فتنقلبوا، اور تم پلٹ جاؤ گے خاسرین، خسارہ پانے والے ہو جاؤ گے، خسارہ پانے والوں سے۔ اگر تم کافروں کی بات مانو گے تو تم خسارہ پانے والوں سے ہو جاؤ گے۔ یہاں کافروں کا لفظ کن کے لیے استعمال ہوا؟ منافقوں کے لیے، جنہوں نے غزوہ احد میں جب مسلمانوں کو رنج اور صدمہ پہنچا تو یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ابو سفیان سے رابطہ کر کے عبداللہ بن ابی سے درخواست کرنی چاہیے کہ ابو سفیان سے امان لے مسلمانوں کے لیے۔ وقت بڑا نادر تھا، آپ اندازہ لگائیں کہ مسلمانوں کے 70 آدمی شہید ہو گئے اور اتنے ہی زخمی مسلمان تھے، اور تعداد کتنی تھی مسلمانوں کی؟ ساری 700، اور سارا لشکر 700 کا منتشر ہو گیا، بکھر گیا۔ اور مسلمانوں کو یہ ڈر بھی تھا کہ اس حالت میں اگر کفار یا مشرکین کے دل میں یہ بات آ گئی کہ مدینہ کے اندر داخل ہو جائیں اور مسلمانوں کے بیوی بچوں کو قتل کر دیں تو انہیں کون روکے گا؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امر ایسا تھا کہ کافروں کی مت ماری گئی اور ان کے دماغ میں یہ بات آئی نہیں کہ اب مسلمانوں کو اتنا نقصان پہنچ چکا ہے تو ہم ان مسلمانوں کے لوگوں کو قیدی بنائیں یا مدینے میں داخل ہو کے ان کا کوئی نقصان کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مت مار دی اور واپس پلٹ گئے، ورنہ نقصان تو اتنا ہو چکا تھا مسلمانوں کا، اور مسلمان اتنے رنجیدہ اور غمزدہ تھے اس مرحلے میں کہ اگر کافر اور مشرک چاہتے اور مدینے میں داخل ہو جاتے اور مسلمانوں کے گھروں میں داخل ہو کے ان کے بچوں کو عورتوں کو قتل کر دیتے تو ان کے لیے معاملہ بڑا آسان تھا، لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی اور اللہ کا امر تھا کہ وہ ایسا نہیں کر پائے۔ اس موقع پہ منافقوں نے یہ بات کہی کہ اس کے علاوہ اب کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ جو کافروں کا سردار ہے ابو سفیان، اس سے پناہ طلب کی جائے۔ اور بعض منافقوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اگر یہ واقعی اللہ کا سچا نبی ہوتا تو پھر ان کے ساتھ یہ معاملہ اس طرح کی شکست کیوں ہوتی، انہیں اس طرح کا نقصان کیوں پہنچتا انہیں؟ لہذا ہمیں اپنے اصل دین پہ واپس چلے جانا چاہیے۔ اس طرح کی باتیں منافقوں نے کہنی شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کا اشارہ ان منافقوں کی باتوں کی طرف ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم نے ان منافقوں کی باتیں مان لی ہوتی یا اگر تم ان منافقوں کی باتیں مان لو گے تو یہ تو چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہارے دین سے، تمہارے ایمان سے پھیر دیں اور تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ جیسے کہ یہ خود ہیں۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار مختلف انداز سے ہمیں بتائی ہے کہ کافر جو ہے یہ تم سے حسد کرتے ہیں۔ کافروں کی دلی خواہش یہ ہے کہ جو گندی تہذیب اور گندا نظام ہمارا ہے وہی گندی تہذیب اور گندا نظام ہم مسلمان ملکوں کے اوپر بھی نافذ کریں اور ان کو بھی ویسا کافر بنائیں جیسے ہم کافر ہیں۔ بڑے واضح اور کھلے الفاظ میں بار بار اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، بدو لو تکفرون کما کفروا، یہ کافر چاہتے ہیں کہ ویسا ہی کفر تم بھی کرو جیسا کفر ہم نے کیا ہے، فتکونون سواء، اور ہم سارے برابر ہو جائیں، ایک جیسے ہو جائیں، جیسے ہم کافر ہیں، جیسے ہم یہودی اور عیسائی ہیں ویسے ہی مسلمان بھی یہودی اور عیسائی بن جائیں۔ لیکن یہ تو عقل جو ہے صرف اسے ہی آئے گی
جسے اللہ دے گا یا جس کے نصیب میں اللہ نے قرآن لکھنا یا قرآن پڑھنا جو ہے وہ لکھا ہے، جس کے نصیب میں اللہ نے ہدایت لکھی ہے اسے ہی ہدایت آئے گی. ورنہ آج کتنے لوگ ہیں جو یہودیوں اور عیسائیوں کی تہذیب پہ اور ان کے کلچر پہ، اللہ تعالیٰ معاف کرے. اب ویلنٹائن ڈے جو ہے یہ باقاعدہ تہوار بن گیا ہے. باقاعدہ اسکولوں اور کالجوں میں جیسا عید کی چھٹیاں ہوتی ہیں اسی طرح تہوار منایا جاتا ہے، حکومت کی سرپرستی میں منایا جاتا ہے اور انکریج کیا جاتا ہے باقاعدہ. اس دفعہ تو اللہ تعالیٰ معاف کرے لو جیز بنائی گئی کالجوں اور یونیورسٹیوں میں، جس میں لڑکے اور لڑکیاں جو آپس میں لو کرتے ہیں ان کو بند کیا گیا اور راستے میں گزرتی ہوئی باپردہ لڑکیوں کو راستوں میں پھول لے کے تو تنگ کیا گیا، پریشان کیا گیا. یہ تہذیب کس کی ہے؟ کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ یہ تو وہی بات ہے جو اللہ نے بار بار جس کی تنبیہ فرمائی ہے کہ تم آگاہ رہو، خبردار رہو. یہ اپنی تہذیب تم پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں اور ہم بڑے کھلے دل سے ان کو ویلکم کر رہے ہیں. یہ کن کے بچے ہیں؟ یہ کن کی اولادیں ہیں؟ ایک ظلم تو یہ ہوا کہ ہمیں ہمارے ماں باپ نے لکھانا پڑھایا نہیں سکھایا یا ہمارا ایمان پکا نہیں کیا، ہمیں دین سے دور رکھا، ہمیں قرآن و حدیث سے دور رکھا. اور دوسرا ظلم ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو بھی اسی طرح نالائق اور جاہل بنا کے رکھا ہوا ہے. کوئی مزاحمت ہے ہی نہیں ان میں، کوئی ریزسٹنس ہے ہی نہیں ان میں کہ ہمارا کوئی دین ہے، ہمارا کوئی قرآن ہے، ہمارا کوئی نبی ہے، ہمارا کوئی اللہ ہے، ہماری کوئی معاشرت ہے، ہمارا کوئی عقیدہ ہے. جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا کافروں کا ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے ایسے؟ یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے بھی یہ غلطی کی، کمزوری دکھائی اور اسی کمزوری کا مظاہرہ ہم بھی کر رہے ہیں. یہ آیت عام ہے، یہ غزوہ احد کے لیے نہیں ہے. اس کا سیاق جو ہے وہ تو غزوہ احد کے حوالے سے ہی ہے کہ ان منافقوں کی باتیں تم نہ مانو ورنہ تم خسارہ پانے والوں سے ہو جاؤ گے. اس دفعہ تو پاکستان میں اللہ تعالیٰ معاف کرے ڈاگ شو بھی ہوا ہے. ڈاگ شو وہ ایک خبیث کتوں کا جو زیادہ دلدادہ تھا اور شوقین تھا، وہ بے ایمان خبیث لوگ جو ہیں ایسا اللہ تعالیٰ معاف کرے کیا کہیں کہ پوری قوم کو کتوں کا دوست بنا گیا ہے. کوئی اللہ والا کوئی نہیں رہا، کوئی اللہ کے دین کا نام لینے والا کوئی نہیں رہا، کوئی کافروں کی اور کوئی یہ منافقوں اور یہودیوں اور عیسائیوں کی تہذیب کے آگے بند باندھنے والا کوئی نہیں رہا. اور کہتے یہ ہے جی پاکستان کا کیا مطلب، کیا لا الہ الا اللہ، پاکستان جو ہے اسلام کے لیے بنا ہے، اسلام نافذ کرنا تھا. سارا دھوکہ اور فریب اور جھوٹ کہا تم نے. ایک دن کے لیے بھی تم نے کلمے کا نام لیا ہے. یہ آیت عام ہے کہ اگر تم کافروں کی باتیں مانو گے، مشرکوں کی باتیں مانو گے، یہودیوں اور عیسائیوں کی باتیں مانو گے، خسارہ پانے والے ہو جاؤ گے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ جیسے کافر وہ ہیں ویسے ہی کافر تم ہو جاؤ. جس جہنم میں وہ جانے والے ہیں اسی جہنم میں تم بھی جاؤ. آگے پھر اللہ فرماتے ہیں بل اللہ مولاکم، بل اللہ مولاکم. بلکہ سے بات تو شروع نہیں ہوتی. فکرے کا آغاز جو ہے بلکہ سے تو کبھی بھی نہیں ہوتا. ایسے ہی آدمی کہے اچھا بلکہ میری مراد یہ ہے، ایسے تو نہیں ہوتا. بلکہ تو یوں ہوتا ہے کہ اچھا بات یہ نہیں ہے بلکہ بات یوں ہے. وہ بات یوں نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ بلکہ کے بعد والی بات تو اللہ نے فرما دی. بلکہ تمہارا مولا، تمہارا دوست، تمہارا سرپرست جو ہے وہ اللہ ہے. بلکہ سے پہلے کیا ہے؟ بلکہ سے پہلے وہی بات ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے بعد میں بات ارشاد فرمائی. بلکہ تمہارا دوست اللہ ہے، تمہارے دوست کافر اور مشرک نہیں ہے. یہ ہے بلکہ سے پہلے کی بات.
تمہارے دوست کافر نہیں ہیں، مشرک نہیں ہیں، یہودی نہیں ہیں، عیسائی نہیں ہیں، ہندو نہیں ہیں، سکھ نہیں ہیں، یہ تمہارے دوست نہیں ہیں، بل اللہ مولاکم، تمہارا دوست صرف اللہ ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اس میں بھی بات وہی ہے، بل هُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، بلکہ وہ ہے تمہارا مددگار۔ اور اس بلکہ سے پہلے کیا ہے؟ اس بلکہ سے پہلے یہ ہے کہ تمہارے مددگار کافر اور مشرک نہیں ہو سکتے، یہ تمہارے خیر خواہ تمہارے ہمدرد نہیں ہو سکتے۔ شرعی مسئلہ یہی ہے کہ کفار جو ہیں ان کو مسلمانوں کے ملکوں میں کلیدی مناصب اور کلیدی عہدے نہیں دینے چاہیے، ان کو اپنے معاملات کا رازدار نہیں بنانا چاہیے۔ اور مسلمان ملکوں میں ہم جو مناصب ہیں ان پہ کنسلٹنٹ کون ہے؟ اور کنسلٹنٹ بھی وہ ہیں جو لاکھوں لاکھوں ڈالروں سے لائے جاتے ہیں۔ سب کافر اور یہودی اور ہندو اور سکھ اور مشرک۔ نصرت کہاں سے آئے؟ کامیابی کیسے ہو مسلمانوں کو؟ اللہ نے تو فرما دیا کہ مولا اور دوست اور خیر خواہ اور مددگار تمہارا اللہ ہے، کافر اور مشرک نہ تمہارے خیر خواہ ہیں، نہ تمہارے دوست ہیں، نہ تمہارے مددگار ہیں۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، اور یہ بھی غزوہ احد کے حوالے سے ہے، اور بات تو پھر وہی ہے کہ بات عام ہے، نصیحت ہے سارے اہل ایمان کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے، قیامت تک کے لیے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں قرآن مجید تو قیامت تک کے لیے ہے، اور ان کے نزول کا اسباب ہیں نزول کے، لیکن احکام جو ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے، ہدایات قیامت تک کے لیے ہے، عبرت اور درس جو ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے، ہر آیت میں مسلمانوں کے لیے۔ فرمایا سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، سنلقی ہم بڑی جلدی ڈال دیں گے، فی قلوب الذین کفروا ان لوگوں کے دلوں میں جو کافر ہوئے، رعبا رعب ڈال دیں گے۔ یہ ہے نتیجہ ایمان پہ جمے رہنے کا، کافروں کے مقابلے میں کمزوری نہ دکھانے کا، کافروں کے آگے نہ جھکنے کا، ثابت قدم رہنے کا، اللہ سے دعائیں مانگنے کا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے مجھ سے دعائیں مانگی، اپنے گناہوں کی معافی مانگی، کافروں کے آگے جھکے نہیں، لہذا اس کے نتیجے میں کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دوں گا۔ اور یہ رعب وہی ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ مسلمانوں کا غزوہ احد میں اتنا نقصان ہو گیا، اور ابو سفیان اپنے لشکر کو لے کے 8-9 میل مدینہ سے دور چلا گیا، اور دور جانے کے بعد اس کو اپنی حماقت کا خیال آیا کہ ہم نے مسلمانوں کا اتنا نقصان کر دیا، جنگ بدر میں 70 آدمی ہمارے انہوں نے قیدی بنا لیے، اور مسلمانوں کی تو ایک طرح سے کمر ٹوٹ گئی تھی، ہم تو ان کے باقی سارے لشکر کو قید کر سکتے تھے، ہم نے کسی ایک آدمی کو گرفتار نہیں کیا، نہ ان کا کوئی مال لوٹا ہے، نہ ان کو قید کیا ہے، نہ ان کے شہر کے بالکل ہم سر پہ پہنچ گئے تھے، نہ وہاں ہم داخل ہوئے ہیں۔ ہم نے کیا ہے سوائے اس کے کہ مسلمانوں کو قتل کیا ہے یا ان کو زخمی کیا ہے۔ جو روایتی فتح ہے وہ تو ہمیں حاصل نہیں ہوئی، 8-9 میل دور جانے کے بعد اس کو اپنی حماقت کا احساس ہوا، اور وہ واپس پلٹنے کا ارادہ کیا اس نے، لیکن بنو خدا کا رئیس تھا معبد، وہ حلیف تھا مسلمانوں کا، جب اسے یہ پتا چلا کہ مسلمانوں کو اتنا نقصان ہوا ہے تو وہ وہیں جنگی احد کے میدان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، چونکہ تھا تو کافر وہ، لیکن حلیف تھا مسلمانوں کا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے
تعزیت کرنے کے لیے یا تسلی دلانے کے لیے یا کچھ حوصلہ دلانے کے لیے آیا وہ، اور آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے کچھ باتیں کی. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اسے یہ بات کہی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کافر جو ہیں ان کے دل میں یہ بات آئے کہ ہم واپس پلٹ کے ان کو قیدی بنائیں یا ان کا کچھ اور نقصان کریں، لہذا تم جاؤ ان کے پیچھے اور دیکھو کیا صورتحال ہے. معبد گیا وہاں پہ اور اسے یہ پتا تھا ابو سفیان کا کہ یہ تو کافر ہے، لہذا اس نے مشورہ کیا معبد سے کہ بھائی ہم نے مسلمانوں کا نقصان کیا ہے اتنا زیادہ، ان کے اتنے لوگ ہم نے قتل کر ڈالے اور ہم ان کا کوئی عالمی قیدی نہیں بنا کے لائے ساتھ، نہ ان کا کوئی مال چھینا ہے، نہ ہم مدینے میں داخل ہوئے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتائے کے مطابق اس معبد نے یہ بات کہی ابو سفیان سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کم از کم 70-80 آدمیوں کا لشکر لے کے تمہارے تعاقب میں آ رہے ہیں، اور زیادہ تر ان میں وہ لوگ ہیں جو غزوہ احد میں شریک نہیں ہوئے تھے، بالکل تازہ دم ہے وہ، اس لیے تو واپس جانے کا ارادہ ترک کر دو. وہ کہنے پہ ابو سفیان نے واپسی کا ارادہ ترک کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اسی بات کا حوالہ دیا ہے یہاں پہ کہ جب تم اپنے ایمان پہ پکے رہو گے، کافروں کے مقابلے میں کمزوری نہیں دکھاؤ گے، کافروں کی باتیں نہیں مانو گے، تو پھر جیسا معاملہ غزوہ احد پہ ہم نے کیا مسلمانوں کے ساتھ ویسا ہی تمہارے ساتھ بھی ہوگا. کافروں کے دلوں میں ہم تمہارا رعب ڈال دیں گے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے. من اصدق من اللہ قیلا، اپنی بات کو سچا ثابت کرنے میں اللہ سے بڑھ کے کوئی نہیں. 10-12 سال کی دہشت گردی اور دہشت گردی کی لڑائی کا حاصل کیا ہے؟ حاصل اس کا یہ ہے نقصان ہوا ہے، تباہی ہوئی ہے، قتل و غارت ہوئی ہے، لیکن بات وہی ہے کہ مجاہدین چند 100 تعداد میں تھے یا چند ہزار تعداد میں تھے، جتنے بھی تھے، لیکن اس کے مقابلے میں 40-50 ملکوں کی جو قوت تھی، جو ٹیکنالوجی تھی، جو پاور تھی، جو خوف تھا ان کا، جو دہشت تھی ان کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلت اور رسوائی میں بدل دیا. اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیا ہے. اپنی زبانوں سے وہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ ایسی ہے جو ہم نہیں جیت سکتے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہی چیز ہے جو اللہ فرماتے ہیں کہ تم اگر اپنے ایمان پہ قائم رہو گے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہو گے، کافروں کے آگے جھکو گے نہیں، کافروں کے آگے دبو گے نہیں، ان کی بات نہیں مانو گے، تو میں ان کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دوں گا، اور ساری قوت اور سپر پاور ہوتے ہوئے بھی وہ تمہارے آگے جھکنے پہ مجبور ہو جائیں گے. آگے اللہ نے فرمایا کہ بما اشرکو، یہ جو ڈر ہے، رعب ہے مسلمانوں کا، اللہ نے ساتھ اس کا سبب بھی بتا دیا، اس لیے کہ یہ جو مشرک ہیں انہیں اس بات کا پتہ ہے کہ جن کو ہم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں یہ ان کی حقیقت کیا ہے. یہ کہتے تو ہیں کہ یہ مشکل کشا ہے، کہتے تو ہیں یہ حاجت روا ہیں، لیکن ان کی آنکھیں اندھی تو نہیں ہیں کہ جب عراق میں بمباری ہو رہی تھی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ساری دنیا کے مشکل کشا ہیں لیکن عراق کے نہیں ہیں، اپنے شہر کے مشکل کشا نہیں ہے، باقی ساری دنیا کے مشکل کشا اور حاجت روا ہے. کیا یہ مشرک اندھے ہیں؟ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ساری دنیا کے مشکل کشا ہیں، سارے ہندوستان اور پاکستان کے حاجت روا ہیں، لیکن جب ان کے اپنے مزاج پہ بم دھماکہ ہوتا ہے تو اس کو نہیں بچا سکتے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات جو مشرک آج محسوس کر رہے ہیں، بہت پہلے اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی. ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کے لے آئے، یہ ہے جس سے سارا کام کیا ہے،
اس سے پوچھو اس نے ہمارے معبودوں کو اور ہمارے شریکوں کو یہ نقصان کیوں پہنچایا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون. یہ ہے وہ بات، ان کانوا ینطقون. اگر یہ تمہارے شریک جو مر گئے ہیں، قبروں میں پڑے ہیں، یا یہ پتھروں کے جو معبود ہیں تمہارے، جن کے آگے تم شرینیاں رکھتے ہو، چڑھاوے چڑھاتے ہو، جن کی نظریں نیالے دیتے ہو، ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولنے والے ہیں، بول سکتے ہیں، تو خود ان سے پوچھو کہ ان کا بیڑا غرق کیسے کیا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ثم نکسوا علی رؤوسہم، کہ مشرک جو تھے انہوں نے اپنے سر جھکا لیے. نکسوا علی رؤوسہم، جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ ان سے پوچھو جنہیں تم نے اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ رکھا ہے، تو مشرکوں نے یہ بات خود اپنی زبان سے کہی، اقرار کیا اس بات کا. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ابراہیم تمہیں تو پتا ہے کہ یہ بولتے نہیں. بیوقوفو، ابراہیم کو کیا کہتے ہو؟ ابراہیم تو تمہیں مت دے رہا ہے. ابراہیم کو کیا بتاتے ہو؟ ابراہیم تو تمہیں سمجھا رہا ہے کہ جس بات کا اعتراف اپنی زبان سے کرتے ہو، بدبختوں کہو یہ کہ یہ حاجت روا نہیں ہے، یہ مشکل کشا نہیں ہے، یہ اللہ کے شریک نہیں ہے، یہ نہ اولاد دیتے ہیں، نہ زندگی دیتے ہیں، نہ موت دیتے ہیں، نہ صحت دیتے ہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ بے اختیار ہے، نہ نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں. اللہ نے یہاں وہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ میں روب اس لیے یہ مروب ہو جاتے ہیں مشرک تم سے، مسلمانوں سے، کہ انہیں پتا ہے کہ ہمارے شریک جو ہے وہ کرنے والے کچھ بھی نہیں ہیں، نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں. یہ تو دکانیں ہیں، اگر یہ اجڑ گئیں تو جن کی دکانیں چل رہی ہے گیلانیوں اور جیلانیوں کی، وہ دکانیں اجڑ جائیں گی. ان کا غم ہے کہ ہمارے لاکھوں کے نذرانے کہاں سے آئیں گے اگر یہ دکانیں چلی گئیں. تو انہیں یہ پتا ہے کہ یہ کرنے ورنے والے کچھ نہیں ہیں، دیتے کسی کو کچھ نہیں، نہ نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں. البتہ نقصان ان کا ہوتا ہے جو گدیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو ووٹ لیتے ہیں بیوقوفوں اور احمقوں کے، نقصان ان کا ہوگا. اس لیے وہ یہ دکانیں اجڑنے نہیں دیتے. لوگوں کو بیوقوف بنا رکھا ہے انہوں نے. نہیں نہیں، بڑا کچھ ہوتا ہے، یہ جو جتنا کچھ بھی ملتا ہے انہی کی بدولت ملتا ہے، انہی کے فیض سے ملتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ انہیں پتا ہے کہ یہ نفع نقصان کے مالک نہیں، لہذا یہ بڑے بزدل ہیں. تمہارا روب جو ہے تمہاری توحید کی وجہ سے کہ ہمارا جو اللہ ہے وہ سب کچھ کرنے والا ہے، ہر چیز پہ قادر ہے. یہی بات تھی جو ابو سفیان نے کہی تھی، لنا عزا ولا عزا لکم، کہ ہمارے لیے عزا ہے تمہارے پاس عزا نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کا جواب دو، لنا مولا اللہ مولانا بلا مولا لکم، ہمارا مولا اللہ ہے تمہارے پاس مولا نہیں ہے. اور پھر دیکھ لو کہ ڈر جو ہے وہ کس کا پڑا، اللہ کا پڑا یا عزا کا پڑا، روب اللہ کا پڑا یا عزا کا پڑا. وہی جو کہتا تھا لنا عزا، وہ بھاگ کے چلا گیا مکے، اس کو مکے سے واپس آنے کی ضرورت نہیں ہوئی. اگر عزا تھا تو اسے تمہارے دل سے روب کیوں نہیں نکالا؟ اگر عزا تھا کچھ کرنے والا، تمہاری مدد کرنے والا، تو واپس مدینے کیوں نہ پلٹے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ میں کافروں کے دلوں میں تمہارا روب ڈال دوں گا، بما اشرکو، ان کے شرک کی وجہ سے. شرک انسان کو بزدل بنا دیتا ہے. مشرکوں کو پتا ہے کہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے شریک کچھ نہیں کر سکتے، ان کے ہاتھوں میں کچھ نہیں ہے. یہ ساری قصے کہانیاں ہیں جن سے جاہل لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے. بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل بہ سلطانا، اللہ کے ساتھ جو شرک کرتے ہیں اس وجہ سے یہ مسلمانوں سے مروب ہو جاتے ہیں. کون سا شرک؟
मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्ताना, जिसके हक में अल्लाह ने कोई दलील नाज़िल नहीं की। दलीलें मुशरिकों के पास होती हैं, ऐसी बात नहीं है कि मुशरिक दलील नहीं देते। और सबसे बड़ी दलील तो यही होती है, अच्छा जी हमारे बाप दादा बेवकूफ थे जो ये काम करते रहे हैं, सदियों से इन बुतों से नजरें न्यारे देते रहे हैं, इनसे अपने काम करवाते रहे हैं, इनसे मुश्किल कुशाई कराते रहे हैं, क्या वो बेवकूफ थे? सबसे बड़ी दलील तो यही है। दलीलें तो होती हैं, लेकिन यहां अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया कि ऐसी दलील जो अल्लाह ने नाज़िल की हो इनके हक में, कोई ऐसी दलील जो अल्लाह ने उज़्ज़ा के बारे में नाज़िल की हो, जो अल्लाह ने हुबल के बारे में नाज़िल की हो, कोई ऐसी दलील जो अल्लाह ने अब्दुल कादिर जिलानी के बारे में नाज़िल की हो, कोई ऐसी दलील जो अल्लाह ने अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में नाज़िल की हो कि ये भी कुछ कर सकते हैं या इनके हाथ में भी तुम्हारा नफा नुकसान है। अल्लाह फरमाते हैं मैंने कोई दलील ऐसी नाज़िल नहीं की। वमावाहुमुन्नार, और इन काफिरों का ठिकाना आग है। वबिअसा मस्वज़्ज़ालिमीन, और ऐसे जालिमों का ठिकाना बहुत ही बुरा है। आगे फिर अल्लाह फरमाते हैं, ये बड़ा तवील तबसरा है ग़ज़वा उहद पे, अभी सिलसिला वही चल रहा है और काफी आयात तक आगे चलेगा। अल्लाह फरमाते हैं वलक़द सदक़कुमुल्लाह, अल्लाह ताला ने तुम्हारे साथ किया हुआ वादा सच कर दिखाया। वादाहू, अपना वादा जो अल्लाह ने तुमसे किया था वो वादा तो अल्लाह ने सच कर दिखाया। ये न समझने कि ग़ज़वा उहद पे अल्लाह ने अपना वादा सच्चा नहीं किया। नुसरत का वादा जो था अल्लाह का वो तो आ गया। अल्लाह फरमाते हैं इज़तहस्सूनहुम बिइज़्निही, इज़तहस्सूनहुम, जब तुम उनको बुरी तरह काट रहे थे, जब उनको तुम बुरी तरह कत्ल कर रहे थे, बिइज़्निही, अल्लाह के इज़्न से, अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह की मदद से। और ये है ग़ज़वा उहद का पहला मरहला जिसमें अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह अता फरमाई। अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह की मदद से ग़ज़वा उहद के पहले मरहले में अल्लाह ने तो अपना वादा सच्चा कर दिया था। अल्लाह की नुसरत थी तुम्हारे साथ, जब तक तुमने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अताअत की, अल्लाह की नुसरत थी तुम्हारे साथ। अल्लाह का वादा सच्चा हो गया कि तुमने उनको कत्ल किया, तुमने उनको मगलूब किया, तुम्हें अल्लाह ताला ने फतह अता फरमाई। आगे फरमाया कि हत्ता के इज़ा फशलतुम, जब तुमने कमजोरी दिखाई, वतनाज़अतुम फिल अम्रे, तनाज़ा किया, इख्तिलाफ किया, झगड़ा किया, फिल अम्रे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमर के बारे में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमर क्या था कि 100 आदमी यहां से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज ये थे, अगर तुम ये देखो परिंदे हमारा गोश्त उचक रहे हैं, परिंदे हमारा गोश्त उचक रहे हैं, अगर तुम ये देखो तब भी ये जगह न छोड़ना। इतनी सख्त हदायत थी उन लोगों को। अब अल्लाह ताला ने उसका एहसास दिलाया है या उसकी तरफ इशारा फरमाया है कि ये न समझने कि अल्लाह ने वादा नहीं पूरा किया जंगे उहद में। अल्लाह ने तो अपना वादा पूरा कर दिया था, लेकिन कसर किसकी तरफ से लगी? हमारी तरफ से। जो नुकसान पहुंचा, अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन शरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। हर खुतबे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात इरशाद फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन शरूरि अनफुसिना। शर जो है वो इंसान के अपने नफ्स की तरफ से है या शैतान की तरफ से है, और जो फायदा है, जो नफा है, जो रहमत है, जो एहसान है, जो नेमत है, वो अल्लाह की तरफ से है। नुकसान जो है, शर जो है, वो इंसान के अपने नफ्स की तरफ से है।
جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگنے کی تعلیم دی ہے. اللہم انا نعوذ بک من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. فرمایا کہ میرا وعدہ پورا ہو گیا تھا، کمزوری تمہاری طرف سے ہوئی، اور جب بھی کبھی معاملہ ایسا ہوتا ہے جسے ہم یہ سمجھتے ہیں اللہ کا وعدہ پورا ہونے میں دیر ہو رہی ہے، خواہ وہ ہمارے ذاتی معاملات ہوں، ہم کہتے ہیں جی بڑی لمبی دعا کی ہے، بڑا انتظار کیا ہے، بڑا صبر کیا ہے، پوری بات نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابھی پتہ نہیں کیا تاخیر ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے تاخیر یہی ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرو. ہمارے جو گناہ ہیں وہ آڑے آتے ہیں. اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ جب بھی پکارے اللہ سنتا ہے. تاخیر ہماری طرف سے ہوتی ہے، کوتاہی ہماری طرف سے ہوتی ہے کہ یا تو ہم کسی گناہ میں مبتلا ہیں، وہ گناہ نہیں چھوڑ رہے، یا ہم توبہ کرنے میں دیر کر رہے ہیں، یا ہم بے صبری کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میں نے وعدہ پورا کر دیا، حتیٰ کہ کمزوری تم نے دکھائی. وَعَصَيْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کے بارے میں تم نے اختلاف کیا، جو کہ اختلاف نہیں ہونا چاہیے تھا. اللہ کے رسول سے اختلاف کرنے کی کتنا زیادہ نقصان ہوا. اب باتیں تو بڑی واضح ہیں، قرآن پڑھتے پڑھتے اللہ تعالیٰ بڑے مسائل حل کر دیتے ہیں. اب بار بار یہ باتیں ہم پوچھتے ہیں، اچھا جی یہ ہمارے مولوی صاحب نے یہ کہا ہے، امام صاحب نے یہ کہا ہے، فلاں نے یہ کہا ہے، اور آپ یہ کہتے ہیں، فلاں یہ کہتا ہے، فلاں یہ کہتا ہے. اللہ کے رسول کی بات سے اختلاف کرنے کی معمولی سی گنجائش بھی نہیں ہے شریعت میں. آپ صحابہ کی بات تو نہ کریں، اس لیے کہ صحابہ کے بارے میں بھی اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ صحابہ کے طریقے پہ چلو، وہ نجات کا طریقہ ہے. صحابہ کے بعد تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، محدثین ہیں، ائمہ کرام ہیں، جو بھی ہیں بڑے عظیم ہیں، بڑا رتبہ ہے، بڑا مرتبہ ہے، ان سے اختلاف کرنے کی ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ گنجائش موجود ہے. گنجائش تو کیا، اگر آپ یہ کہہ دیں کہ مجھے یہ پتہ نہیں کہ امام احمد بن حنبل کون تھے، تاریخ میں کوئی ایسا بندہ پیدا ہوا یا نہیں ہوا، میں نہیں مانتا احمد بن حنبل کو. زیادہ سے زیادہ آدمی یہی کہے گا یار بڑا نالائق آدمی ہے، یا کتنا تاریخ سے نا واقف اور جاہل آدمی ہے، اتنے عظیم آدمی کو یہ نہیں جانتا. زیادہ سے زیادہ یہی بات ہے نا. انسان اپنی تاریخ سے واقف ہے، لیکن اس کے ایمان میں کوئی خلل آئے گا؟ اس کے ایمان میں آپ 4 نہیں 40 اماموں کا انکار کر دیں، میں نہیں مانتا ہے. ایک امام کی بات نہیں کرتا میں. اگر 40 امام ہیں، 50 امام ہیں، 400 امام ہیں امت میں، آپ ان سارے کے سارے 400 اماموں کا انکار کر دیں، ان کے موقف سے آپ اختلاف کریں، ان کے فتوے سے اختلاف کریں، آپ کے ایمان میں قطعاً کوئی فرق نہیں آئے گا. لیکن اللہ کے رسول کی معمولی بات سے اختلاف کرنے کی گنجائش نہیں ہے. اللہ کے رسول کے بارے میں اگر آپ یہ کہیں گے مجھے تو پتہ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں، تو سب سے پرلے درجے کا کافر ہے، دار اسلام سے خارج ہے. اور اگر کوئی اللہ کے رسول کے فیصلہ نہیں مانتا، اللہ کے رسول کا حکم نہیں مانتا، اللہ کے رسول سے اختلاف کرتا ہے، تو اس کو یہ موقع یاد رکھنا چاہیے جس کا اللہ تعالیٰ نے نام لے کے بتا دیا کہ میرا وعدہ پورا ہو گیا تھا نصرت کا، لیکن میں نے اپنی نصرت جو تھی واپس اس لیے لے لی کہ تم نے اللہ کے رسول کی بات سے اختلاف کیا تھا. جھگڑے کی بات ہی نہیں ہے. قرآن بالکل واضح ہے، قرآن کی ایک ایک نص جو ہے وہ ہمارے لیے حجت ہے، اور اس کے ایک ایک حرف ایمان لانا جو ہے واجب ہے، فرض ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہارے سارے نقصان کا سبب اور وجہ یہ تھی کہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امر سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت سے اختلاف کیا، حدیث سے اختلاف کیا. تم نے حدیث یہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول.
اور آج بڑی دلیری ہے اس آدمی میں جو حدیث کو چھوڑ کے، فطرہ یہی ہے. میں تو اکثر کہتا ہوں یہ جھگڑا جو ہے نا ہمارے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، متصب علماء کا پیدا کیا ہوا ہے. یہ عوامی مسئلہ ہے ہی نہیں تقلید والا، عام آدمیوں کا مسئلہ نہیں ہے. یہ جو متصب علماء ہیں انہوں نے یہ فطرہ پیدا کیا ہوا ہے. ایک طرف تو اللہ کے رسول کی حدیث ہے اور دوسری طرف امام کا قول ہے، اور اس لیے امام کا قول لینا ہے کہ یہ ہمارے امام کا قول ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے، اگر ویسے بات یہ ہے بڑی دور کی بات، بڑی دور کی گمراہی ہے، یہ ماننے والی بات لگتی نہیں یہ کوئی عالم فاضل آدمی یہ کہے. لیکن اگر کوئی کہتا ہے تو سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی بات کو چھوڑ کے انسان یہ کہے کہ میں تو اپنے امام کی بات مانوں گا، میں تو اپنے مسلک کی بات مانوں گا، میں تو اپنے مذہب کی بات مانوں گا، مجھے پتہ نہیں اللہ کے رسول کی حدیث کیا ہے، میں نہیں جانتا اللہ کے رسول کی حدیث کو. یہ مسئلے جو ہیں یہ تو ایسے جھگڑا جو ہے نا ہمیں لڑانے کے لیے پیدا کیا ہوا ہے، فرقے بنانے کے لیے، گروہ بنانے کے لیے، اپنے اپنے بھیڑ بکریاں پکے کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ جو علماء متصب علماء ہیں انہوں نے انسان نہیں سمجھ رکھا، انہوں نے بھیڑ اور بکریاں بنا رکھا ہے، ہمیں اپنے اپنے گروہ بنا رکھے ہیں. اور کوئی یہ برداشت نہیں کرتا کہ ہمارے ریوڑ سے کوئی بکری کسی دوسرے ریوڑ میں چلی جائے. ورنہ اللہ کے رسول کی حدیث سے اور اللہ کے رسول کی سنت سے اختلاف کی کوئی گنجائش ہو اسلام میں یا شریعت میں؟ مفتی صاحب 100 دفعہ کیوں نہ کوئی بات کہتے رہے، ہمارے حضرت صاحب یا پیر صاحب یا مولوی صاحب 1000 دفعہ کیوں نہ کہتے رہے. جب اللہ کے رسول کی بات سامنے آ گئی، حدیث سامنے آ گئی، سنت رسول سامنے آ گئی، تو پھر جو بھی اسے اختلاف کرے گا اسے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے لیے یہی خسارہ ہے یا یہی نقصان ہے، یہی رنج اور غم ہے اس کے لیے، الا یہ کہ وہ توبہ کرے. فرمایا کہ اسیتم وتنازعتم فی الامر، تم نے اللہ کے رسول کے امر کے بارے میں جھگڑا کیا. وعصیتم، دیکھیے پھر بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ نے تیسرا لفظ بھی استعمال فرما دیا، اور تم نے نافرمانی کی اللہ کے رسول کی. حالانکہ غلطی یہ اتحادی ہے، عمدن نافرمانی نہیں ہے. یہ اتحادی غلطی یوں ہے کہ جب جنگ فتح ہوتی انہوں نے دیکھی کہ فتح مل گئی ہے، مسلمان غالب ہیں، کافر مغلوب ہیں، اور لوگ مسلمان جو ہیں وہ مال غنیمت حاصل کر رہے ہیں، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ جنگ تو اب ختم ہو گئی اور مال غنیمت حاصل کرنا جو ہے یہ جہاد کا حصہ ہے، جہاد سے الگ کوئی چیز نہیں ہے. اسی جہاد میں حصہ لینے کے لیے انہوں نے یہ سوچا، جو 50 آدمی چلے گئے، کہ ہم اس میں حصہ لیتے ہیں، اور جو باقی 50 رہ گئے ان کا اتحاد یہ تھا کہ نہیں جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا ہم نے ویسا ہی کرنا ہے. اور وہ 50 آدمی وہیں کے وہیں شہید ہو گئے سارے. 40 آدمی گئے اور 10 شہید ہوئے. 10 آدمی اپنے اتحاد میں سچے ثابت ہوئے، صحیح ثابت ہوئے، اور جن کا اتحاد غلط تھا اللہ نے واضح الفاظ میں یہ بات انہیں فرمائی کہ تم نے اللہ کے رسول کی حدیث، اللہ کے رسول کی سنت، اللہ کے رسول کا قول، اللہ کے رسول کا حکم جو ہے اس میں اختلاف بھی کیا، وعصیتم، اور پھر نافرمانی کی، تم نے عملاً چھوڑ کے چلے گیا وہ جگہ. بڑا سبق ہے اس میں ہمارے لیے. انتشار پیدا کرنے کی امت میں کوئی گنجائش ہے ہی نہیں، نہ کوئی راستہ چھوڑا ہے قرآن نے انتشار پیدا کرنے کا. ہمارا مرکز اور محور اطاعت کا، فرما برداری کا صرف ایک ہی ہے، اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے علاوہ اگر کوئی دوسرا آدمی کوئی دوسرے کو اپنی اطاعت کا مرکز اور محور بناتا ہے تو اسے گمراہی کا راستہ اختیار کیا ہے، اسے فرقہ بندی کی ہے. آگے فرمایا اللہ نے من بعد ما اراکم ما تحبون، اور یہ جو نافرمانی کا واقعہ پیش آیا، جو اللہ کے رسول کے
امر میں تم نے اختلاف کیا، یہ کب پیش آیا؟ من بعد، اس کے بعد، ما اراکم، کہ دکھا دیا تم کو اللہ نے، ما تحبون، وہ چیز جسے تم پسند کرتے تھے، جسے تم پسند کرتے تھے وہ اللہ تمہیں دکھا چکا تھا، اور وہ دیکھنے کے بعد تم نے یہ غلطی کی نافرمانی والی، اور میں نے بھی اپنی نصرت ختم کر کے تمہیں سزا دے دی۔ جیسے ہی نافرمانی ہوئی ویسے ہی اللہ کی پکڑ بھی آ گئی۔ ہماری پریشانیاں اور ہمارے دکھ درد کیوں دور نہیں ہوتے؟ ہم اللہ کے رسول کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ اعتراف کریں اس بات کا کہ ہم مجرم ہیں، ہم گنہگار ہیں، ہم اللہ کے رسول کی نافرمانیاں دن رات کرتے ہیں، اور پھر اکڑتے بھی ہیں، اور نہیں ساڑھے پیچھے بھی پولیس لگی ہے، اپنے آپ کو پاک باز سمجھتے ہیں۔ یہ دوسرا گناہ ہے۔ ارشاد یہ ہے، لا تزکوا انفسکم، اپنے منہ میاں مٹھو نہ بنو، اللہ جانتا ہے کون کتنے پانی میں ہے۔ اگر اللہ نے پردہ ڈال رکھا ہے ہمارے اوپر اور ہم ایک دوسرے کے سامنے عزت دار بنے ہوئے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، لیکن ہم ہیں کتنے پانی میں یہ اللہ جانتا ہے، میں کتنا گنہگار ہوں اور آپ کتنے پاک ہیں، یہ سارے معاملے اللہ کے پاس ہیں۔ ہمیں اپنے منہ سے میاں مٹھو نہیں بننا چاہیے جی ہم بڑے پاک ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خود اللہ یہ فرماتا ہے کہ لوگوں تم دن رات گناہ کرتے ہو، مجھ سے معافی مانگو، میں تمہارے گناہ معاف کرنے والا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جس چیز کو تم پسند کرتے تھے وہ میں نے تمہیں دکھائی، اور اس کے بعد تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اختلاف کیا، اور پکڑ جو تھی وہ اس کے بعد آئی۔ وہ تحبون والی بات کیا تھی؟ دونوں چیزیں مفسرین نے لکھی ہیں، مال غنیمت بھی لکھی ہے اور فتح بھی لکھی ہے، لیکن واللہ عالم بالصواب میرا اپنا رجحان یہ ہے کہ یہاں مراد فتح ہے۔ جو فتح تم چاہتے تھے، جو فتح تم اللہ سے مانگتے تھے، جو نصرت اللہ سے تم مانگتے تھے، وہ اللہ نے تمہیں دکھا دی پہلے مرحلے میں، لیکن وہ فتح دیکھنے کے بعد غلطی تم سے ہوئی، نافرمانی تم نے کی، اللہ کے رسول کے حکم کے معاملے میں اختلاف تم نے کیا، لہذا ہماری نصرت واپس ہو گئی۔ آگے اللہ نے فرمایا منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ۔ منکم، کم سے مراد کون ہے یہاں؟ کم سے مراد یہاں صحابہ کرام ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ کے رسول سے اختلاف کرنے پہ اللہ نے کتنی سخت پکڑ فرمائی ہے، بڑی سخت پکڑ ہے یہ، اور ہمارے تو بڑے دلیر ہیں علماء، اللہ معاف کرے، اللہ کے رسول تک تو جاتے نہیں ہیں نا، اللہ کے رسول کے علاوہ ہمارے نیچے نیچے رسول بڑے ہیں۔ فرمایا کہ منکم، تمہیں میں سے کچھ ایسے ہیں، من یرید الدنیا، جو دنیا چاہتے ہیں، مال غنیمت حاصل کرنا چاہتے تھے، ومنکم من یرید الآخرہ، اور تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو آخرت کے خواہش مند ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، ثم، پہلے تم نے نافرمانی کی، تم نے اللہ کے رسول سے اختلاف کیا، پھر ہماری نصرت ختم ہوئی، ثم، پھر تمہارے اس کمزوری کے بعد، تمہاری اس نافرمانی کے بعد، اللہ کے رسول سے اختلاف کرنے کے بعد، اللہ فرماتے ہیں پھر یہ بات ہوئی، صرفکم، اللہ نے تمہیں پسپا کر دیا، اللہ نے تمہیں تمہارا منہ پھیر دیا، انہم، ان سے، کن سے؟ کافروں سے، جن کے اوپر تم چڑھے جا رہے تھے، جن کو تم قتل کر رہے تھے، جن کے اوپر اللہ نے تمہیں فتح دے دی تھی، اللہ کے رسول سے اختلاف کرنے کی وجہ سے، اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارا
منہ پھیر دیا اور تم ان کے آگے بھاگنے شروع ہو گئے, تمہیں شکست ہو گئی, تم پسپا ہو گئے. لیبتلیکم, تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزماتا. یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام سے اگلی آیت میں بھی اللہ نے یہ بات ارشاد فرما دی, وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ, اللہ نے تمہیں معاف کر دیا. یہ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی عظمت اس میں بیان فرما دی. بڑا مقام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات کہہ دی, عفا عنکم. پہلے اللہ تعالیٰ, ویسے اللہ تعالیٰ کے تو ظاہر اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے بات کرتے شرم نہیں آتی. اللہ کو کس بات کا جھجک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پہلے باتیں بھی بڑی سخت فرمائی ہیں, ٹھوک بجا کے یہ بات کہہ دی, تم نے نافرمانی کی ہے, نافرمان ہو تم اللہ کے رسول کے, تم نے اختلاف کیا ہے اللہ کے رسول کی حدیث سے, اللہ کے رسول کے قول سے, اللہ کے رسول کے امر اور حکم سے اختلاف کیا ہے تم نے. ٹھوک بجا کے کہہ دیا کہ تم دنیا چاہنے والے, دنیا آ گئی تمہارے دل میں, تم دنیا کے خواہش مند تھے. ٹھوک بجا کے کہہ دیا. وہاں اللہ نے رعایت نہیں کی, اس لیے کہ وہاں تعلیم دینی مقصود تھی قیامت تک سارے مسلمانوں کو کہ اللہ کے رسول کی حدیث سے, اللہ کے رسول کی سنت سے, اللہ کے رسول کے قول سے معمولی سا اختلاف بھی نہ کرنا, ورنہ میں سخت سزا دوں گا, وہی پکڑ لوں گا. یہ جرأت نہ کرنا. اللہ کے رسول کا معاملہ بڑا نازک ہے, ہم نے تو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے. اللہ کے رسول کا معاملہ بڑا نازک ہے. اللہ کی رضا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا میں اللہ کی رضا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں اللہ کی خوشی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اللہ کا قول. لیکن آگے پھر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو, چونکہ اتنی سخت باتیں تھیں, اس لیے ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی تسلی اور اطمینان بھی کر دیتے کہ تم نے جانیں دی ہیں تو واقعی وفادار ہو اللہ اور اللہ کے رسول سے. وقتی طور پہ تم سے لغزش اور کوتاہی ہو گئی, اور وہ کوتاہی اور لغزش جو تھی اللہ نے تمہارے معافی مانگنے پہ یا تمہارے معافی مانگے بغیر تمہارے گزشتہ اعمال دیکھتے ہوئے عفا عنکم, تمہیں معاف کر دیا. اللہ نے گویا سرٹیفکیٹ دے دیا, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, وہ ان سے راضی ہو گیا, اللہ ان سے راضی ہو گیا. اور اللہ کے معاف کرنے کے بعد, اللہ کے راضی ہو جانے کے بعد اس بات کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ انسان صحابہ کرام کے بارے میں کوئی نازیبا کلمات کہے یا نازیبا بات کہے. فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہے, فرشتوں کی لعنت ہے, اہل ایمان کی لعنت ہے اس آدمی پہ جو صحابہ کرام کے بارے میں کوئی نازیبا کلمہ کہتا ہے. فرمایا لیبتلیکم, تاکہ تم کو آزمائے. پھر وہی بات کہ یہ جو رنج پہنچا, صدمہ پہنچا, اور یہ جو کیفیت ہوئی, اللہ فرماتے ہیں یہ سزا کے طور پہ نہیں تھی, بلکہ اس میں بھی تمہاری یہ بھلائی تھی, تمہاری یہ آزمائش ہونی تھی, اور تمہارا ایمان ہم نے جانچنا تھا, اور ایمان جانچنے کے بعد ہم نے تمہیں بلند درجات دینے تھے. یہ اس میں مصلحت و حکمت تھی. اور پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے تم کو معاف کر دیا. واللہ ذو فضل علی المؤمنین, اور اللہ تعالیٰ سارے اہل ایمان پہ بڑا فضل فرمانے والا ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات صرف صحابہ کرام کے لیے نہیں ہے, قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہے. جب بھی کوئی اجتماعی غلطی ہو جائے, اجتماعی گناہ ہو جائے پوری قوم سے, اور وہ اللہ سے معافی مانگے اجتماعی طور پہ, یا پھر ذاتی زندگی میں انسان سے کوئی غلطیاں ہو جائیں, گناہ ہو جائے, نافرمانی ہو جائے, اللہ فرماتے ہیں میں اہل ایمان کے لیے بڑا فضل کرنے والا ہوں, مجھ سے معافی مانگو میں معاف کر دوں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما ظنوا بما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلعون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. یہ ایک بھائی نے درخواست کی ہے کہ بغیر کہے لوگوں کو چاہیے کہ وہ قریب قریب ہو کے بیٹھیں تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے جگہ بن جائے. لوگ مختلف زبانوں میں کتابیں چاہتے ہیں. میں نے مکتب سے کتابیں لے کر رکھی ہیں جس میں چائنیز زبان میں فلپائنی اور ہندی اور تامل زبان میں کتابیں ہیں. جس آدمی کو چاہیے وہ مکتب کے محمد غوث صاحب ہیں, درس کے لیے اہتمام وغیرہ بھی کرتے ہیں, ان کی طرف سے ہے شاید یہ. اگر کسی کو کتابیں چاہیے ان زبانوں میں تو لے سکتے ہیں. وہ حیض والی عورت کے بارے میں قرآن وہ پڑھ سکتی ہے یا نہیں؟ حدیث میں یہی ہے کہ قرآن کی آیات توڑ توڑ کے پڑھ سکتی ہے. مثلا اگر کسی کو پڑھانا ہو تو اس کو ایک ایک لفظ یا دو دو لفظ کر کے بتا دیے جائیں. لیکن باقاعدہ پڑھنے کے بارے میں بعض علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی حافظہ ہے اور وہ اس کو خدشہ ہے کہ بھول جائے گی تو ایسی کسی صورت میں اجازت ہے. لیکن جو حدیث میں ہے وہ تو یہی ہے کہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھ سکتی ہے, مسلسل نہ پڑھے. واللہ اعلم بالصواب. ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کے عزیز بیمار ہیں کافی دیر سے, اللہ تعالیٰ کو شفا عاجلہ اور کاملہ عطا فرمائے. اور ایک بھائی نے لکھا ہے امام سورہ فاتحہ کے بعد اتنا لمبا وقفہ کرنا ہے کہ سورہ ملانے سے پہلے
تو کیا یہ وقفہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا؟ سورہ فاتحہ کے بعد جو وقفہ کیا جاتا ہے یا بعض امام کرتے ہیں، یہ بعض احادیث سے ثابت ہے، اس لیے اگر کوئی امام کرتا ہے تو اس میں سورہ فاتحہ پڑھ لینی چاہیے۔ بیمہ پالیسی سود میں شامل ہے یا نہیں؟ میرے ناقص علم کے مطابق بیمہ پالیسی جو ہے جائز نہیں ہے۔ گاڑی یا موٹر سائیکل قسطوں پہ لینا، قسطوں پہ لینے کے بارے میں یہاں کے علماء کا فتویٰ ہے کہ یہ جائز ہے، اس لیے اگر کوئی آدمی لینا چاہے تو ان علماء کے فتوے کے مطابق لے سکتا ہے۔ بعض علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، اور اس معاملے میں میری ناقص رائے جو ہے وہ یہی ہے کہ نہ لیا جائے تو بہتر ہے۔ ایک بھائی نے اپنی اہلیہ کو 2 سال قبل 2 طلاق دیے، پھر رجوع کر لیا، اولاد بھی ہوئی، اب وہ 1 طلاق دے دیا ہے، کیا 3 طلاقیں ہو گئیں؟ یہ 3 طلاقیں ہو گئی ہیں اور اب رجوع کی گنجائش نہیں ہے۔ نماز کے لیے ساتھی مسلمان بھائی کو کتنی دیر تک کہنا چاہیے؟ جب تک اللہ توفیق دے کہتے رہنا چاہیے۔ ایک شخص نے پاکستان چھٹی جاتے ہوئے اس کے دوست نے اس کو ریال دیے، ایئرپورٹ سے نکلنے کے بعد راستے میں لٹ گیا اور اس واقعہ کی رپورٹ نہیں کی، نہ ہی اس کی کوئی شہادت موجود ہے، شرعاً اس کا کیا حکم ہے؟ ایسے واقعے میں اگر تو جو امین ہے، جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے، اس نے اس کی حفاظت کی پوری کوشش کی ہے، جس طرح اپنی چیزوں کی کرتا رہا، اس کے باوجود وہ چیز چلی گئی تو پھر وہ مالک کی چلی جاتی ہے، اس کو لینا جو ہے وہ اس کا حق نہیں بنتا اگر اس نے حفاظت کی ہے، اور اگر بے پرواہی کی ہے، غفلت کی ہے، تو پھر اس کو واپس کرنا چاہیے۔ اب یہ معاملہ جو ہے یہ اعتماد والا ہے، نہ تو اس آدمی نے رپورٹ کروائی ہے، نہ اس واقعے کا کوئی گواہ ہے۔ اگر آپ کو اعتماد ہے اس آدمی پہ کہ یہ آدمی اپنی گزشتہ زندگی میں امین تھا، کبھی اس نے خیانت نہیں کی، جھوٹ نہیں بولا، تو پھر اس کا حال تو یہی ہے کہ اس کے کہنے پہ اعتماد کیا جائے اور شرعاً اس سے لینے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ کیا نظر ماننا درست ہے؟ نظر ماننا جائز ہے شرعاً، لیکن اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی نظر مانتا ہے، ہوتا تو وہی ہے جو اللہ نے کرنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بخیل آدمی کے مال سے پیسہ نکلوا لیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ناجائز نہیں، لیکن اس کی حوصلہ افزائی نہیں فرمائی۔ انسان کو مصیبت آئے بغیر اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہیے۔ کیا بیٹی کے گھر میں شادی کر سکیں؟ لڑکا سعودی عرب میں رہ چکا ہے، اس کا عقیدہ صحیح ہے، گھر والے کا عقیدہ خراب ہے، تو کیا شادی کرنا درست ہے؟ اگر لڑکے کا عقیدہ درست ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں سعودی عرب میں رہ کے لڑکے کے معاملات عبادت کے درست ہیں، تو پھر گھر والوں کے معاملات جو ہیں ان کی وجہ سے آپ کو یہ تعلق یا رشتہ ترک نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے اصلاح کی دعا کرتے رہنے چاہیے ان کے گھر والوں کے لیے بھی۔ والدہ کا مکان ہے، ہم لوگ 5 بھائی اور بہنیں ہیں، ایک بھائی کا انتقال ہو گیا، ان کی اولاد ہے، اس کی تقسیم کس طرح عمل میں آئے گی؟ بھائیوں کا 2 حصے اور بہن کا 1 حصہ ہے، جتنے بہن بھائی ہیں اسی حساب کے ان کے حصے بنا کے ان میں تقسیم کرنے چاہیے۔ اکیلا آدمی جماعت تکبیر کہہ کے نماز پڑھ سکتا ہے؟ بالکل پڑھ سکتا ہے، اور اس کا انشاءاللہ بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ پاکستان میں صالح حکومت آنے کی دعا کی جائے۔ تمجید صاحب میکینک کے بھائی بیماری کی وجہ سے پیر کا انا للہ و انا الیہ راجعون بھائی ہیں، بیماری کی وجہ سے ان کا پاؤں کاٹا گیا ہے اور ان کے لیے درخواست کی گئی ہے، دعا کی اللہ تعالیٰ ان کو شفا عاجلہ اور کاملہ عطا فرمائے۔ میرا بھتیجا 10 ماہ سے بیمار پڑا ہے، اللہ تعالیٰ شفا عاجلہ اور کاملہ عطا فرمائے اسے۔ بعض اوقات قرآن مجید پڑھتے پڑھتے 1 منٹ 2 منٹ قرآن مجید کھلا پڑا رہے تو اونگ آ جاتی ہے، ٹیک لگائے ذکر کرتے 1 منٹ اونگ ہوتی ہے تو وضو ناقص ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ ٹیک لگانے سے اگر نیند آئے تو وضو دوبارہ کرنا چاہیے،
اگر ٹیک کے بغیر اونگ آ جائے تو انشاءاللہ وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن ذکر کرنے کے لیے وضو کرنا ضروری نہیں ہے، اور نہ ہی قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لیے وضو ضروری ہے۔ وضو کے بغیر بھی انسان ویسے پاک ہو، لیکن وضو کے بغیر بھی انسان قرآن کو چھو سکتا ہے، تلاوت کر سکتا ہے، ذکر کر سکتا ہے، انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کے بہنوئی ایکسیڈنٹ میں انتقال کر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اور ایک بھائی نے لکھا ہے کہ بس کا ڈرائیور ہوں، قرآن کی تلاوت یا قرآن کی تفسیر ٹیپ ریکارڈر پر سننے کے لیے لگاتا ہوں، بعض لوگ منع کرتے ہیں کہ باتیں آدمی شور کر رہے ہیں، ہمیں گناہ گار نہ بناؤ، تو میں کیا کروں؟ انشاءاللہ امید یہ ہے کہ اس کا وبال آپ پہ نہیں ہے۔ جو لوگ شور کرتے ہیں یہ ان کا فرض ہے کہ وہ خاموش رہیں اور خاموشی سے سنیں، اگر وہ نہیں سنتے تو انشاءاللہ آپ کے لیے اس میں نقصان نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صبح شام کے اذکار اور رکوع اور سجدے کے اذکار، دونوں سجدوں کے درمیان اذکار میں تھوڑا تاکہ دوسرے ساتھی بھی سنیں یا مجھ سے سوال کریں تو یہ جائز ہے، یہ درست نہیں ہے۔ خاموشی سے تاکہ دوسرے ڈسٹرب نہ ہوں، دوسروں کو سنانا مطلوب نہیں ہے، بس اتنا اونچا ہو سکتا ہے یا اس کی رخصت ہے جتنا انسان خود اپنی آواز سن سکے، لیکن دوسرے کو نماز مسجد میں جا کے دوسرے کو ڈسٹرب کرنا یہ درست نہیں ہے۔ یہ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ عبد الرحمن کیلانی اور حافظ عتیق الرحمن کیلانی سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ عبد الرحمن کیلانی میرے چچا ہیں اور عتیق الرحمن ان کے بیٹے ہیں، چچا بھائی ہے میرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و